سر ابھی کل پرسوں یہاں پہ الائنس ہوا ہے 5 جماعتوں کا جی اور مسلم کانفرنس کے اگینسٹ ہوا ہے. جی اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ جو جمہوری انتخابی عمل ہے اس میں اتحاد جو ہے ان کا بننا بگڑنا اس مشق کا حصہ ہے. کوئی بالکل پہلی مرتبہ نہیں ہوا اور نئی بات نہیں ہوئی. کئی مرتبہ ایسے الائنسز بنتے ہیں اور بگڑتے ہیں، ٹوٹتے ہیں. تو ایک تو یہ اس سلسلے کا حصہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جمہوری حق ہے لوگوں کا کہ وہ اگر الیکشن سمجھتے ہیں کہ اکیلے کچھ لوگوں کو لڑنا مشکل دکھائی دیتا ہے، تو اگر وہ اکٹھے ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پر کوئی مسلم کانفرنس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. جیسے کہ مسلم کانفرنس جو ہے وہ کسی کی مخالفت کی بنیاد پر پالیٹکس نہیں کر رہی. ہمارے اور باقی لوگوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم خالصتاً اپنے نظریے، عقیدے، مقصد، ویژن، کمٹمنٹ اور اپنے پروگرام کے تحت چل رہے ہیں. ہم دائیں بائیں کی نقل و حرکت کی بنیاد پر نہیں چل رہے. لیکن یہ آپ نے ٹھیک کہا، تاثر یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف اتحاد بنا تو مخالفت کی بنیاد پر کی جانے والی سیاست زیادہ دیر پا نہیں ہوتی. اگر اسی سارے دنیا کو چھوڑیں، آپ سے آزاد کشمیر کا اگر آپ لے لیں، نقشہ لے لیں، تو پیچھے 30 40 50 60 سالوں میں آپ کو 6-7 جماعتیں دکھائی دیں گی جو بنی ہے خالصتاً مسلم کانفرنس کی مخالفت کی بنیاد پر، لیکن وہ نہیں چل سکی. آزاد مسلم کانفرنس جو بنائی گئی تھی وہ وزارت امور کشمیر نے مسلم کانفرنس کو ختم کرنے، توڑنے، کمزور کرنے کے لیے غازی ملت سردار محمد رحیم خان صاحب کے عظیم المرتبہ ہمارے بانی رہنما ہے، کشمیر کے عظیم رہنما ہیں، ان کی سربراہی میں بنوائی تھی. تو آپ کی تو عمر تو کم ہے، لیکن کسی سے پوچھیے گا آزاد مسلمان کوئی تھی اس زمانے میں، کہاں تھی، کدھر تھی. کیا خورشید صاحب قائد اعظم کے اسٹاف میں تھے، ان سے لبریشن لیگ بنائی گئی تھی. مسلم کانفرنس جو ہے وہ ایک تاریخ کے تسلسل کا نام ہے. مسلم کانفرنس تاریخی عمل کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے. مسلم کانفرنس ایک مقصد، ایک عقیدے اور نظریے کو ریپرزینٹ کرتی ہے. مسلم کانفرنس تاریخی عمل کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تو کسی کی حمایت یا مخالفت کی بنیاد پر یہ ہو سکتا ہے وقتی طور پر کسی الیکشن میں تھوڑا بہت اثر پڑے یا نہ پڑے، یہ دوسری بات. اسی آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتحاد ان کو مبارک ہو جنہوں نے بنایا ہے، لیکن یہ فیصلہ کر لیں کہ ان میں مذہبی جماعتیں بھی ہیں اور سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور ان کے قائدین اور کارکنان سب قابل احترام ہیں. لیکن نماز وہ 15 میل دور جا کے اپنے فرقے کی مسجد میں پڑھتے، دوسرے کے پیچھے پڑھنے کے لیے دوسری مسجد پڑھنے کے لیے سب نے اپنے اپنی مسجد بنائی ہوئی ہے اپنے طبقے کی. ٹھیک ہو گیا. تو اگر نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے، عید پڑھنے کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے تیار نہیں ہے، تو وہ اپنے ووٹر کو کس طرح یہ بات سمجھائیں گے کہ وہ جو 30 40 سال 50 سال ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کرتے ہیں آج ووٹ سارے اٹھا کے ایک جگہ دلا دیں؟ کس طرح ممکن ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 42,000 ووٹ ہے. بہت اچھی بات ہے، ان کو مبارک ہو. اس سے 4-5 ہزار کا اضافہ ہو گیا ہوگا، اضافہ ووٹ اور درجہ 50,000 ہو گیا ہو. یہ بہت اچھی بات ہے. تو پھر ان کو الیکشن میں اترنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. جب آپ نے اپنے امیدوار دے دیے، اعلان کر دیا، کینڈیڈیٹ دے دیے، فیصلہ کر دیا کہ ہمارے اتنے ووٹ ہیں، تو اشمی صاحب بات تھوڑی سی اس سے مختلف ہے. میرا تاثر یہ ہے یا میری اطلاعات یہ ہے کہ ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے پچھلی بار الیکشن میں فرض کریں اگر 8,000 ووٹ لیا تھا، تو اس دفعہ ان کو مشورہ دیا گیا ہے اپنے کارکنوں کی، بعض کارکنوں کی طرف سے، کہ شاید الیکشن میں 8,000 ووٹ نہ نکلیں اور پتہ لگے کہ 3-4 ہزار ووٹ جو ہیں وہ کسی ٹوکن، وہ جو جاوید صاحب نے کیا تقریر میں، کی ٹوکن کی نظر ہو گئے، ادھر ادھر ہو گئے. اس ڈر کی وجہ سے وہ الیکشن چھوڑ کے اتحاد کے سائے میں چھپنا چاہتے ہیں. دوسرے کے 7,000 ووٹ نکلے تھے، تو وہ آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ 2,000 بھی نہ نکلے، باقی 5,000 ووٹ کیوں غائب ہو گئے. تو یہ لوگ جو ان کے ساتھ چلتے ہیں وہ سارے کو لین دین والے لوگ نہیں ہیں، بڑے عقیدے والے لوگ ان کے ساتھ، بڑے نظریے والے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں. ان سے کا نوجوان پوچھیں گے کہ یہ ہمیں بتائیے نا کہ اتنا عرصہ جو ہمیں روز یہ آیت پڑھتے ہیں کہ تعاون علی البر والتقوی، ہر جمعے کے خطبے میں پڑھتے ہیں کہ نیکی اور اچھائی سے تعاون کریں اور برائی سے تعاون نہ کریں. یہ پیسے سے تعاون کرنا یہ قرآن کے کس قاعدے اور کلیے کے مطابق ہے؟ اور اپنی جماعت کو چھوڑنا اور اپنی جماعت کو الیکشن نہ لڑانا اور ووٹ نہ دینا. یہ کل آنے والے وقت میں جب میدان میں اتریں گے تو پھر میں نہیں سوال کروں گا، آپ کو سوال کی ضرورت نہیں پڑے گی. ان کے ساتھ چلنے والے لوگ جن کے جذبات ہم تک پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کریں، تو پھر ہم اپنی جماعت کے اندر فیصلہ کریں گے کہ یہ کس طرح یہ فیصلہ کرتے ہیں اور ہمیں 10 سال 15 سال 20 سال کیا پڑھاتے رہے. تو اس لیے اتحاد بے شک بنے، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں، ان کا حق ہے، ان کے جمہوری حق تسلیم کرتے ہیں. ہم نے الائنس کیا ہے، مسلم کانفرنس اتحاد کیا ہے MUC متحدہ علماء کونسل کے ساتھ،
اور ہم ڈنکے کی چوٹ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا بڑا سپورٹ ملی ہے، چونکہ ان کا جو پچھلا الیکشن کا ووٹ تھا وہ 2 لاکھ کے قریب تھا آزاد کشمیر، ساری مذہبی جماعتوں کا ملا کے زیادہ ووٹ بھی نہیں بنتا جتنے ان کا اکیلے ہے۔ ہم اتحاد میں آگے، ہمیں بھی ایک آدھ اور اتحاد شاید اگلے 5 7 8 دنوں میں اس کا اعلان کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، لیکن ایک آدھ اتحاد اور پروسیس کر رہے ہیں، تو اتحاد بنتے بگڑتے رہتے ہیں، تو اس لیے انہیں اتحاد مبارک ہو، وہ 42,000 ووٹ سنبھال کے رکھیں اور کوشش کریں کہ 42,000 ووٹروں کو کنونس کریں کہ وہ مل کے کیوں الیکشن لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کی مخالفت میں کیوں ترقی ہے۔ کیا کوئی تیسرا فیکٹر تو بیچ میں نہیں آ گیا؟ کیا کوئی ان کے ووٹر اٹھا کے تو نہیں لے گیا کہ جس کے خوف کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں؟ یہ سوالات موجود